we are getting them out and getting them out fast. اور یہ صرف دھمکی نہیں تھی، لوگوں کو دھڑا دھڑ نکالنے کا سلسلہ شروع۔ اس غیر ملکی اسٹوڈنٹ کی امیگریشن حکام کے ہاتھوں سرعام گرفتاری اور ویزے کی منسوخی۔ وجہ غیر ملکی اسٹوڈنٹ کا امریکہ میں رہتے ہوئے فلسطین کے حق میں آواز اٹھانا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ امریکہ میں ایسا ہوگا؟ ہر طرف ایک خوف کا ماحول ہے کہ کہیں آپ کو امریکہ سے نکال نہ دیا جائے، اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ چھپتے پھر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک سے آئے ہوئے نئے امیگرنٹس۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی آئس کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا ہے۔ جیسا کہ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا، صدر بنتے ہی انہوں نے جو ابتدائی اقدامات کیے ان میں سے ایک یہی تھا۔ ایسا ہر شخص پریشان ہے جس نے پچھلے کچھ سال میں امریکہ مائیگریٹ کیا ہے، چاہے وہ قانونی طور پر امریکہ منتقل ہوا ہو یا غیر قانونی طور پر۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کو معمولی باتوں پر ڈی پورٹ بھی کیا گیا ہے۔ ایسے غیر قانونی امیگرنٹس کو بھی ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے جو حکام سے تعاون کر رہے تھے اور جن کے امیگریشن کیسز زیر سماعت تھے۔ آج کے سیربین میں اسی سارے معاملے کو سمجھنے کی اور دو سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کیا صدر ٹرمپ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے امریکہ جیسے جمہوری ملک کو ایک پولیس اسٹیٹ میں بدل دیں گے؟ اور یہ سب کر کے امریکہ کو حاصل کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اگر آپ اس سٹوری کو فالو کر رہے ہیں تو امریکہ کے کئی شہروں میں گرفتاریوں اور ڈیپورٹیشن کی خبریں آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی۔ امیگریشن آفیسرز بڑی تعداد میں امیگرنٹس کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو قید میں رکھا جا رہا ہے۔ انفیکٹ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے حال ہی میں یہ اعلان کیا ہے کہ حراستی مراکز اپنی گنجائش سے زیادہ بھر چکے ہیں۔ امریکی اور برطانوی میڈیا میں چھپنے والی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 16 اپریل تک ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 48,000 لوگوں کو حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے۔ یہ سب ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جسے لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ امریکن ڈریم کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں اس زمین کے اصل باسی نیٹو امریکنز کو چھوڑ کر ہر کوئی امیگرنٹ ہے، ہر کوئی باہر سے آیا ہے، چاہے وہ چند سال پہلے ہو یا چند صدیاں پہلے۔ اسی ملک میں آج یہ حال ہے کہ قانونی راستوں سے وہاں جانے اور سیٹل ہونے والے جن کے پاس ویلڈ ویزاز ہیں، گرین کارڈز ہیں، نوکریاں ہیں، جو وہاں ٹیکس دیتے ہیں، ان تک کا امریکہ میں مستقبل انسرٹن ہو گیا ہے۔ فلسطین پر بات کرنا، مظاہروں میں حصہ لینا، امریکی حکومت کی پالیسی کے خلاف بات کرنا، ان تمام وجوہات کی بنا پر امریکہ میں قانونی امیگرنٹس کے ویزاز ریووک کیے جا چکے ہیں، اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کے آئینی حقوق اور خود جمہوریت خطرے میں ہے، اور غیر قانونی امیگرنٹس کو نکالنے کے نام پر سول لبرٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ Anyone in this country is entitled to the protection. اس ملک میں سب کے حقوق کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اگر قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے تو ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ ہمیں ایک حد مقرر کرنا پڑے گی اور سڑکوں پر اترنا ہوگا، کیونکہ جمہوریت کو بچانا ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ We're losing it. کچھ والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ بھی اسکول میں خطرہ ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ ہسپتال پہ بھی جانا کوئی رسک نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ڈر ہے کہ بھی اگر میں ہسپتال جاؤں گا تو کیا میری انفارمیشن آگے دی جائے گی۔ بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں تو بولا گیا تھا کہ ہمیں ٹیکسز فائل کرنے چاہیے، چاہے ہم لوگ لیگل ہیں یا نہیں ہیں، ٹیکسز فائل کریں گے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ کماتے ہیں، ہم لوگ یہیں پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ سوچیں کہ کیا ہمیں ٹیکس فائل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگ اس قسم کے ڈر کی حالات میں ہیں۔ So I think no matter what he comes, وہ چاہے کچھ بھی کہیں، ہمیں ایک شہری یا گرین کارڈ ہولڈر یا ایک ایسے شخص کے طور پر بھی جس کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہے کسی بھی وقت سڑکوں سے اٹھایا جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لیٹ 30s میں جرمنی میں کیا جا رہا تھا۔ یہ نہیں چلے گا جب تک ہم اسے روکیں گے نہیں اور اپنی زندگی کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ دہشت کا یہ دور جاری رہے گا۔ reign of terror.
वैसे तो सदर ट्रंप ने इख्तिदार में आने से पहले ही वादा किया था कि वो गैर कानूनी तारिकीन वतन पर क्रैक डाउन करेंगे और अमरीकी तारीख में सबसे ज्यादा लोगों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे, यानी गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को बड़े पैमाने पर डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन सदर ट्रंप की इस पॉलिसी की वजह से पूरे मुल्क में खौफ और परेशानी की एक लहर सी दौड़ गई है। आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि बॉर्डर क्रॉसिंग्स कम हुई हैं, इमिग्रेशन अरेस्ट्स दुगने हो गए हैं और हिरासती मराकज़ में लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले कभी नहीं थी। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त 10 मिलियन या 1 करोड़ अफराद गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले हफ्ते तक तकरीबन 48,000 अफराद को हिरासती मराकज़ में रखा गया है, जिनमें से 30% से ज़्यादा अफराद सज़ा याफ्ता हैं। 23% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद होना बाकी है। 46% से ज़्यादा को इमिग्रेशन कवानीन की दीगर खिलाफ वर्जियों के खाने में रखा गया है और 10% से ज़्यादा अफराद को इमिग्रेशन कवानीन की ऐसी खिलाफ वर्जियों की कैटेगरी में डाला गया है जिन्हें जल्द डिपोर्ट किया जाना है। और अमरीकी हुकूमत के हालिया इक़दामात की वजह से जो खौफ और परेशानी है, उसका शिकार सिर्फ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो कानूनी तरीके से अमरीका में मुकीम हैं। इनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिन्हें अमरीका आए हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है और वो भी जो काफ़ी अरसे से वहाँ रह रहे हैं। जुल्फ़िकार अली और इम्तियाज़ अहमद भी उन पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स में शामिल हैं जो अमरीका में अपने और अपने जैसे अफराद के मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हाँ, मैं तो 1 साल हुआ हूँ आया हूँ, मेरे पास तो ग्रीन कार्ड है, भाई ने स्पॉन्सर किया था। जी, मैं यूएस सिटीज़न हूँ। मेरी फैमिली 1982 में आई थी इधर। जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो भी डरते हैं। पर जो एक लीगल वे से आया है या उसका असाइलम फाइल्ड है या कुछ ऐसे है, या जिस बंदे ने इधर 10-15 साल गुजार दिए हैं, उसको डिपोर्ट करना एक ज़्यादती होगी। किसी को कोई पता नहीं कब घर से निकलेंगे, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह लगाएंगे ज़रूर चक्कर, फिर 4 महीने 2 महीने के लिए जाएंगे चक्कर लगा के। दिल तो करता है पाकिस्तान जाने को। वो आके आपकी डोर नॉक करते हैं, आप दरवाज़ा, अगर उनके पास वारंट है फिर तो आपको खोलना पड़ेगा, अगर आपके पास वारंट नहीं है तो आप दरवाज़ा ही ना खोलें। आपको यकीन, जब तक आपको यकीन ना हो जाए बाहर कौन है। नौकरी तो जिसकी लगी हुई है बस वो डर के मारे आते हैं तो काम तो करते हैं। जो लॉयर्स हैं उनसे कानूनी मशवरा लेके तो आगे हमें फर्दर अपने स्टेटस को आगे लेके चलना है, वरना ऐसे तो फिर वो जिसको चाहेंगे उठा के ले जाएंगे। ट्रम्प से डर रहे हैं ना, भी उसकी सख्ती है, बाकी लोग प्रेशर में तो है ना। इट्स अ लैंड ऑफ इमिग्रेशन पीपल और ये हमेशा लैंड ऑफ इमिग्रेशन पीपल की रहेगी। इन लोगों की परेशानी समझ में भी आती है क्योंकि फिलहाल गिरफ्तारियों और डिपोर्टेशंस में वाज़ेह इजाफा हो रहा है। कुछ केसेस में तो ये तक हुआ है कि वैलिड स्टूडेंट वीज़ा को बिना बताए कैंसिल करके उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह चुकी है कि अमरीकी वीज़ा किसी का हक नहीं बल्कि एक रियायत, एक प्रिविलेज है जो किसी भी वक्त वापस ली जा सकती है। No one has a right to a student visa. No one has a right to a green card, by the way. So when you apply for a student visa or any visa to enter the United States, we have a right to deny you for virtually any reason. अगर हालिया क्रैकडाउन का जायजा लिया जाए तो इसका दायरा उससे काफी वसी है जितना शुरू में सोचा जा रहा था। और जाहिर है बात सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही महदूद नहीं, लेकिन अगर हम सिर्फ स्टूडेंट्स के ही फिगर्स देखें तो एजुकेशन सेक्टर की निगरानी करने वाली ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट इनसाइड हायर एजुकेशन के मुताबिक अमेरिका भर में 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़े मनसूख किए गए हैं या उनके लीगल स्टेटस को तब्दील कर दिया गया है। तो क्या सदर ट्रंप का अमेरिका रूल्स बेस्ड जमहूरियत कम और पुलिस स्टेट ज़्यादा बनता जा रहा है? मैंने यही सवाल किंग्स कॉलेज लंदन की प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा इख्तिदार से पूछा। इस वक्त अभी तक जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है आइस के थ्रू, जो इनकी इमिग्रेशन फोर्स है और इस तरह की एजेंसीज के थ्रू, वो उन लोगों के खिलाफ लिया है जो कि अमेरिका के मुकम्मल शहरी नहीं है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। यानी कि महमूद खलील कोलंबिया यूनिवर्सिटी के यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट थे, उन जिनको उठा लिया गया, उनके पास ग्रीन कार्ड था, अभी वो मुकम्मल शहरी नहीं बने थे। सो अभी तक जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ी फाइन लाइन एक तरह से ये कर रहे हैं ट्रेड, जिसमें ये
وہ لوگ جو کہ مکمل شہری نہیں ہیں ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. نیورڈلیس یہ ایک بہت ویرنگ سچویشن ہے, یعنی کہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی وہ قانون کے بالکل باہر رہ کے اور کچھ اندر رہ کے کچھ بالکل باہر ایک قدم نکال کر وہ کر رہے ہیں, جس کے بہت بڑے نقصانات اور بہت خطرناک نتائج ہوں گے, لیکن اٹ از ناٹ یٹ اے پولیس اسٹیٹ. اچھا, اور جس طرح جو فیڈرل ایجنسیز کو جو اختیارات دیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ ان کو پاور اور اختیارات اس وقت دیے گئے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, اس سے کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہ ایڈمنسٹریشن دو کانٹرڈکٹری چیزیں کر رہی ہے. بہت سارے فیڈرل جو سوشل سروسز کا سٹاف تھا, فیڈرل امپلائیز, ان کو انہوں نے نکال دیا ہے, اور آئس جو کہ امیگریشن کنٹرول کی ایک ایجنسی ہے ان کو اور کچھ اور ایسی ایجنسیز کو زیادہ طاقت دے دی ہے. اس کا امیڈیٹلی امریکیوں کو, یعنی کہ اگر آپ ایک امریکی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو اس میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا, کیونکہ پچھلی دہائی سے نہ صرف صدر ٹرمپ نے بلکہ ڈیموکریٹس نے بھی یہ کہا ہے, اب امریکی عوام کو یہ بتایا کہ آپ کے مسائل کا ایک بہت بڑا جو قصوروار ہیں جن کی وجہ سے آپ کے یہ مسائل ہیں وہ امیگرینٹس ہیں اور انلیگل امیگرینٹس ہیں. تو آئی تھنک دس از ویری پرابلمٹک. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے لانگ ٹرم میں اس کے نقصانات نہیں ہوں گے, لیکن شارٹ ٹرم میں امریکی عوام ان نقصانات کو بھی دیکھنے سے قاصر ہے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہو رہا ہے کہ یہ اس قسم کی ایجنسیز کو ہی طاقت دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ انلیگل امیگریشن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو صدر ٹرمپ کی پچھلی ٹرم یاد ہے؟ تب بھی انہوں نے آتے ہی مسلم بین, ریفیوجیز پر پابندیوں جیسے اقدامات کیے تو تھے, لیکن ساتھ ہی ہم نے ایک مضبوط رد عمل, ایک پش بیک بھی دیکھا تھا. امریکن سول لبرٹیز یونین اور بائیں بازو کی دیگر تنظیموں نے صدر ٹرمپ کے اقدامات کو عدالتوں میں چیلنج کیا, ان کے خلاف سڑکوں پر کیمپین چلائی. عام لوگ کسی حد تک اس بار بھی احتجاج تو کر رہے ہیں, لیکن کیا کوئی منظم اپوزیشن بھی ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے یہ سب سے زیادہ افسوسناک سچویشن اس وجہ سے ہے کہ بہت منظم اپوزیشن ابھی تک نہیں ہے. ڈیموکریٹ پارٹی نے کے اندر اس وقت ایک خانہ جنگی کی صورت ہے. وہاں پہ کچھ لوگ ہیں, مثلاً الیگزینڈریا اوکاسیو-کورٹیز, برنی سانڈرز, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پروٹیسٹ زیادہ کیا جائے اور پش بیک زیادہ دیا جائے ٹرمپ کو. بہت سارے اور ڈیموکریٹس ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسے سوالات نہیں اٹھانے چاہیے جن کے جواب ہم خود نہیں دینا چاہتے, کیونکہ آبویسلی جو پاور کے اسٹرکچرز ہیں جس میں کہ ریپبلکنز ہیں اسی میں ڈیموکریٹس ہیں, وہ دونوں ایک لحاظ سے ان کے درمیان فرق بہت کم ہے. سو اس خانہ جنگی کی وجہ سے ڈیموکریٹ پارٹی اور ان کے پاس کوئی اتنی کلیئر لیڈرشپ ہی نہیں ہے. سو ان وجوہات سے اس وقت کوئی منظم اپوزیشن نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے لیول پہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ایسوسی ایشنز ہیں اور اسٹیٹ یونیورسٹیز کی یونینز ہیں, انہوں نے لا سوٹس کیے ہیں ٹرمپ حکومت کے خلاف, اور وہ اس طرح کے لیگل چیلنجز آرگنائز کر رہے ہیں. سو کچھ اپوزیشن ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بہت بڑی منظم اپوزیشن ہے تو وہ ابھی نہیں ہے. تو یہاں ایک سوال جو بار بار ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ آخر یہ سب کر کیوں رہا ہے؟ بظاہر تو اس سے ملک کو فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا. انفیکٹ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ دنیا میں کسی حد تک وہ مقام کھوتا جا رہا ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے اسے حاصل تھا. امریکہ نے اپنی جو ایک امیج بنا رکھی تھی, ایک ایسا آزاد ملک جہاں کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, جس کے دروازے ہر ایسے شخص کے لیے کھلے ہیں جو آزادی, جمہوریت اور رول آف لا کا حامی ہے, جہاں آزادی اظہار ایک مقدس حق ہے, وہ امیج بکھرتا نظر آ رہا ہے. تو اس طرح سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے میرے خیال ہے دو امپورٹنٹ ہدف ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنی الیکٹوریٹ کو کہ ہم امیگریشن کے مسئلے کو سالو کریں گے, لیکن ایک دوسرا ہدف جو کہ انہوں نے اپنی, اگر آپ کیمپین سپیچز پہ واپس جا کے دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہتے رہے کہ ہماری یونیورسٹیاں خراب ہو چکی ہیں, ہماری یونیورسٹیوں کا سسٹم خراب ہو چکا ہے. یہ ان کا کہنا ہے, میرا ماننا نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنی عوام کو یہ بات بار بار دہرا دی ہے کہ امریکی یونیورسٹیوں کے سسٹم میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ایلیٹ
آئیوری ٹاورز میں بیٹھے ہیں، ان کا عوام کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ایشوز پر فوکس کرتے رہتے ہیں، امریکہ کی عوام کے ساتھ وہ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور ہمیں اس کو بدلنا ہے. تو اس پروگرام کے تحت انہوں نے یونیورسٹیوں کے اوپر ایک بہت سسٹینڈ اٹیک کیا ہوا ہے. اس وقت ان کی فنڈنگ کاٹی ہے، ان کے اندر چینجز لانے کے لیے لوگوں کو اوپر پریشر ڈالا ہے، اور آف کورس ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت پریشر ہے اس ساری ایکٹیویٹی کی وجہ سے. دیکھیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سارے مسئلے صدر ٹرمپ کی صدارت کے بعد ہی شروع ہوئے ہیں. امیگریشن قوانین میں سختی، ڈیپورٹیشنز صدر اوباما کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی. اور جہاں تک آزادی اظہار، فری سپیچ، رول آف لا اور جمہوریت کا سوال ہے تو امریکی نظام پر برسوں سے تنقید ہوتی رہی ہے. امریکہ میں اقلیتوں، خاص طور پر سیاہ فام شہریوں کے ساتھ ہونے والا سلوک، نیٹو امریکنز کا حال، میکسیکن امیگرنٹس، اور ماضی میں دیکھیں تو جاپانی نژاد افراد کے ساتھ سلوک. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ اب تک بہت اچھا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب امریکہ ایک ایسے راستے پر چل نکلا ہے جو بظاہر اسے اپنے لیڈر آف دا فری ورلڈ کے اس امیج سے بھی دور لے جا رہا ہے جو اس نے اپنے لیے خود بنایا تھا، اور جس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ امریکی معاشرے اور سیاسی نظام کو پسند کرتے ہیں اور امریکن ڈریم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ کا وعدہ تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنائیں گے، اور ان کے حامیوں کا بھی یہی خیال ہے، لیکن بہت سے لوگ اسے امریکہ کے لیے تباہ کن سمجھتے ہیں.